بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 39 کا دوسرا حصہ۔ دیکھیں، ہم پہلے حصے کے اندر نبیذ کے ساتھ وضو کرنے کا حکم اور اس کے اختلاف جو فقہا کے تھے وہ بیان کیے اور ان کے دلائل کو ذکر کیے ہے۔ اب جو دلائل ہم نے ائمہ ثلاثہ کے ذکر کیے اور پھر ہم نے ایک دلیل جو حدیث باب ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذکر کی حضرت عبداللہ بن مسعود سے، تو ان کی امام اعظم ابو حنیفہ کی جو دلیل ہے، اس دلیل پر ائمہ ثلاثہ کی طرف سے 6 اعتراضات کیے گئے ہیں۔ اس حدیث پر ائمہ ثلاثہ کی طرف سے 6 اعتراضات کیے گئے ہیں۔ ذرا ان کو دیکھیے۔ پہلا اعتراض یہ کہ یہ روایت ابن مسعود سے نقل کرنے والے ابو زید ہیں۔ نقل کرنے والے کیا ہیں؟ ابو زید ہیں، اور ابو زید جو کہ مجہول ہیں، فلا یصح الاستدلال، تو لہذا اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اور دوسرا اعتراض یہ کہ ابو زید سے نقل کرنے والے جو راوی ہیں وہ ابی فزارہ ہیں اور وہ بھی مجہول ہیں۔ اور تیسرا اعتراض یہ کہ ابو فزارہ کی عدالت بھی مشتبہ ہے، نیز یہ کوفہ میں نبیذ بیچنے کا بھی کاروبار کرتے تھے۔ چوتھا اعتراض یہ کہ اس حدیث سے استدلال تب درست ہوگا جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لیلۃ الجن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، حالانکہ علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ لیلۃ الجن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ ما کان معہ منا احد، کہ ہم میں سے کوئی ایک نہیں تھا۔ تو دیکھیں، عبداللہ بن مسعود کے صاحبزادے ابو عبید سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد لیلۃ الجن میں علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ اب گھر کے فرد کو بھی ایسی فضیلت کا علم نہ ہو تو پھر کیسے اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اور پانچواں اعتراض ائمہ ثلاثہ نے یہ کیا کہ یہ حدیث خبر واحد ہے اور خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے، لہذا آیت اس کے لیے ناسخ ہوگی۔ اور چھٹا اعتراض یہ کہ یہ واقعہ مکہ مکرمہ کا ہے اور آیت جو ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، لہذا آیت یہ ناسخ ہے اور یہ واقعہ، یہ حدیث جو ہے یہ منسوخ ہے، لہذا اس سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ذرا جیسے انہوں نے اعتراض کیے ہیں احناف کی طرف سے، ان اعتراض کے ایک ایک کا جواب بھی ذرا سنیے۔ دیکھیے، پہلے اعتراض کا جواب یہ کہ ابو زید جو راوی ہیں وہ مجہول نہیں ہے۔ ابن عربی شارح ترمذی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ابو زید وہ مولا عامر بن حریث، اور فرمائے کہ اسی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ راوی مجہول نہیں ہے بلکہ ابو زید سے 2 راوی اور روایت کرنے والے ہیں۔ مجہول تو وہ ہوتا ہے کہ جس سے صرف ایک راوی روایت کرنے والا ہو۔ اچھا دیکھیں، اس سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ اگر ہم اس کی جہالت کو، ابو زید کی جہالت کو تسلیم بھی کر لیں تو یہ جہالت نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی روایت ابن مسعود سے ابو زید کے علاوہ بھی، یہ جو روایت ہے ابن مسعود سے ابو زید کے علاوہ 14 راوی نقل کرتے ہیں، تو گویا کہ یوں سے جن میں بعض صحابہ بھی ہیں، بعض تابعین بھی ہیں، تو گویا کہ خلاصہ یہ ہوا کہ ابو زید جو مجہول ہیں ان کے اس حدیث میں 14 متابع موجود ہیں، تو لہذا تو ان کا مجہول ہونا کوئی نقصان دہ نہیں دیتا اگر ہم مان لیں کہ یہ مجہول ہے، ویسے تو مجہول نہیں ہے۔ اچھا، دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ابو فزارہ بھی مجہول نہیں ہے، کیونکہ یہ راشد بن کیسان ہی کی کنیت ہے، اور علامہ حافظ ابن حجر علیہ رحمہ اور دار قطنی علیہ رحمہ والے اور علامہ ابن عبد البر نے اعتراف کیا کہ ابو فزارہ سے مراد راشد بن کیسان ہیں۔ اچھا، تیسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ابو فزارہ کی عدالت بھی مشتبہ نہیں ہے، کیونکہ یحییٰ بن معین اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ دار قطنی اور ابن عبد البر وغیرہ نے اس کی توثیق کی ہے،
اور باقی بات کہ جو انہوں نے کہا کہ وہ کوفہ میں نبیذ بیچتے تھے، یہ نبیذ بیچنا کوئی سبب طعن نہیں ہے، کیونکہ نبیذ کی بعض قسمیں جو ہیں وہ حلال بھی ہیں اور حلال کاروبار کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اور جو چوتھا اعتراض کیے ہے، چوتھے اعتراض کا جواب یہ کہ دونوں طرح کی روایات موجود ہیں، بعض سے عبداللہ بن مسعود کی معیت ثابت ہوتی ہے اور بعض سے عدم معیت، تو اور ان میں کوئی تعارض نہیں، تطبیق ہو سکتی ہے۔ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس سفر میں تو ساتھ تھے، البتہ اس خاص حصہ میں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو واعظ فرمایا تھا موجود نہ تھے، تو اس بات کی تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ دائرہ کھینچ کر فرمایا، عبداللہ اس سے باہر نہ نکلنا وگرنہ قیامت تک تیری میرے ساتھ ملاقات نہ ہو سکے گی۔ تو اب دیکھیں اس سفر میں تو ساتھ تھے، لیکن جب جنوں کو واعظ کیے ہے وہاں یہ نہیں تھے، تو اس لیے ان کے درمیان کوئی تعارض نہیں تھا۔ اور دیکھیے ذرا، اور اسی چوتھے سوال کا دوسرا جواب بھی ہے کہ لیلۃ الجن کا واقعہ 6 بار پیش آیا، جس طرح المرجان فی احکام الجان میں اس کی تصریح ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بعض واقعات میں ابن مسعود ساتھ ہوں اور بعض واقعات میں ابن مسعود ساتھ نہ ہوں۔ اور باقی رہا یہ اعتراض کہ عبداللہ بن مسعود کے صاحبزادے ابو عبید اللہ کو اپنے والد کی معیت کا علم نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابو عبیدہ کا اپنے والد سے سما ثابت نہیں ہے، لہذا یہ روایت منقطع ہے، اور ان کے بڑے بھائی طلحہ بن عبداللہ بن مسعود سے معیت کی روایت موجود ہے، اور خود ابو عبیدہ سے ایک روایت بھی معیت پر دلالت کرتی ہے۔ اس بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ طلحہ کی روایت بغیر اعتراض کی ہے اور ابو عبیدہ کی اعتراض ہے، تو اعتراض پر غیر اعتراض والی روایت کو ترجیح دی جا سکتی ہے۔ آگے 5ویں اعتراض کا جواب دیکھیں، ہم اس کو خبر واحد تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود سے 14 راوی روایت کر رہے ہیں، جن میں کبار صحابہ و تابعین ہیں، جیسے حضرت ابن عباس ہیں، حضرت علی ہیں، عطا بن ابی رباح ہیں، ابو عالیہ ہیں، مجاہد ہیں۔ ان کا مذہب بھی یہی ہے، گویا کہ اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، کہ خبر مشہور کے حکم میں ہے، اور خبر مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے۔ اور 6 اعتراض کا جواب دیکھیں کہ قرآن مجید میں اس حدیث کے لیے قرآن مجید کو اس حدیث کے لیے ناسخ تب مانا جا سکتا ہے کہ لیلۃ الجن کا واقعہ نزول آیت سے پہلے کا ہو اور یہ تاریخ مجہول ہے، اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ صحابہ سورۃ مزمل کی آیت کے بعد بھی نبیذ تمر سے وضو کیا کرتے تھے۔ اگر ناسخ ہوتا تو صحابہ اسباب نزول کو بخوبی جانتے تھے، وہ ایسا نہ کرتے۔ اور اسی کے ساتھ ائمہ ثلاثہ کے دلائل کا جواب یہ دیا ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اہل عرب نبیذ تمر پر مائع مطلق کا اطلاق عام طور پر کر لیا کرتے تھے، نبیذ تمر پر مائع مطلق کا اطلاق، لہذا یہ آیت کے خلاف نہیں کہ اگر یہ بالفرد مائع مطلق نہیں تو یہ خبر مشہور ہے، اور خبر مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی کے ہے، جائز ہے۔ اور دوسرا امر ہم نے کہا تھا کہ دوسری حدیث کی مناسبت ترجمۃ الباب کے ساتھ، دیکھیے ذرا اس باب کی دوسری حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت نہیں کہ باب الوضوء بالنباب، باب کیا ہے، باب وضوء بالنبیذ کا ہے، اور حدیث میں ایسا کوئی جملہ نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اس کا جواب یہ کہ ادنا مناسبت ہے، حدیث لائے ہیں اول حدیث سے اول حدیث سے احناف استدلال کرتے ہیں، تو احناف پر استدلال کرنے کے لیے حدیث لائے کہ اول حدیث سے عبداللہ بن مسعود کی جو معیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو رہی ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور ہم نے کہا تھا تیسرے نمبر پر غرض قال ابو داؤد بیان کریں گے۔ دیکھیں امام ابو داؤد اپنے اساتذہ کے درمیان الفاظ کا فرق ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ امام ابو داؤد کے یہاں 2 استاد ہیں، حناد اور سلیمان، ان دونوں کے درمیان 2 فرق بیان کیے ہیں کہ سلیمان نے عن ابی زید اور زید شک کے ساتھ کہا ہے، اور حناد نے عن ابی زید یہ بغیر شک کے کہا ہے۔
اور دوسرا فرق یہ کہ حنات نے لیلۃ الجن کا لفظ ذکر نہیں کیا اور سلیمان نے لیلۃ الجن کا واقع لفظ ذکر کیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔